دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو K2 پہاڑ کے بارے میں بتائیں گے جو کہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس پر کوپیمائی کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور کتنے کوپیما اس چوٹی کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ تو دوستو 1856 میں ایک یورپی سروے ٹیم کے مطابق جس کے ممبر تھامس موجمیری تھے، انہوں نے کراکورم رینج کے پہاڑی سلسلے کو مختلف حصوں میں یعنی K21، K22، K23، K24 اور K25 میں تقسیم کرتے ہوئے کراکورم رینج کے پہاڑی حصے کو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کا نام دیا، جو کہ 8611 میٹر بلند ہے۔ دوستو یوں تو کوپیما 18 سن عیسوی سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن بارہا کوششوں اور ماضی میں مناسب سہولت نہ ہونے کی وجہ سے K2 پر انسانی قدم نہ پہنچ پائے، اور کئی ٹیمیں اس مہم پر چلنے کے کچھ ہزار میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد پاسپائی پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرتے وقت موجود رکاوٹوں کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سن 2010 تک ماؤنٹ ایورسٹ، جو کہ دنیا میں بلند ترین چوٹی ہے، جس کو سر کرنے والوں کی تعداد 2700 تک تھی، جبکہ 2010 میں K2 کو سر کرنے کا اعزاز صرف اور صرف 302 کوپیماؤں کو ملی۔ دوستو 31 جولائی 1954 کوپیمائی میں وہ روشن دن تھا جب اوڈیٹو ڈی ساؤ کی قیادت میں 3 رکنی ٹیم نے دنیا کی اس مشکل ترین چوٹی کو سر کر کے انسانی عظمت کا جھنڈا اس پہ گاڑ دیا، جس میں 2 پاکستانی کوپیما کرنل عطا اللہ اور امیر مہدی بھی شامل تھے، جن میں کوپیما کرنل عطا اللہ اگرچہ 1953 میں K2 کو سر کرنے کی کوشش میں امریکی ٹیم کا حصہ پہلے بھی بن چکے تھے، لیکن کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی، اور پھر 23 سال بعد یعنی 9 اگست 1977 کو اس چوٹی کو سر کرنے کی کامیاب کوشش اٹالین ٹیم نے کی۔ اس ٹیم میں پاکستانی کوپیما اشرف امان بھی تھے، جبکہ تیسری کوشش اور کامیاب کوشش 1978 میں ایک نئی روٹ سے کی گئی جسے ابروزی روٹ کا نام دیا گیا۔ اس کی قیادت جیمز وائٹ نے کی تھی، اور اس ٹیم نے دن میں 150 میٹر کی بنیاد پر فاصلہ طے کیا اور آخر کار K2 کی بلندی کو چھونے میں کامیاب ہو گئے۔ اگرچہ کوپیما اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ K2 کو صرف پاکستان کی سائٹ سے ہی سر کیا جا سکتا ہے، لیکن 1982 میں ایک جاپانی ٹیم نے یہ معجزہ بھی دکھا دیا جب انہوں نے مساٹگو کی قیادت میں 3 ساتھیوں کے ساتھ اس چوٹی کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ تاہم اس ٹیم کی اس کوشش میں اپنے ٹیم ممبر جناگا سابی کی جان کی قربانی دینا پڑی، جو K2 کو سر کرنے کے دوران 14 اگست کو گر کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جبکہ ایک کوپیما جوزف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 2 بار اس مشکل ترین چوٹی کو سر کر چکا ہے، جس میں پہلی دفعہ 1983 میں وہ اٹالین کوپیماؤں کی ٹیم کا حصہ بنا اور یہ چوٹی سر کرنے کا اعزاز پہلی مرتبہ حاصل کیا، اور دوبارہ دی پولنزاس انٹرنیشنل کی ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے 5 جولائی 1986 کو دوسری بار K2 کو سر کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ دوستو پاکستان اور چین کے سنگم پر واقع دنیا کی یہ بلند ترین چوٹی پاک چائنا دوستی کا بھی زندہ علامت ہے۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹاپ سٹوریز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔